بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ابو طالب کے انتقال کے بعد آپ کو مزید ستایا جانے لگا۔ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے طرز عمل سے عموماً اور ابو لہب کی بیہودہ باتوں سے خصوصاً نہایت آزردہ خاطر ہوئے تو طائف جانے کا ارادہ فرمایا، شاید وہاں کوئی بندہ خدا حق کی بات سننے پر آمادہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ زید بن حارثہ بھی ساتھ تھے۔ طائف میں قبیلہ ثقیف کے سرداروں عبد یالیل، مسعود اور حبیب کو آپ نے دعوت اسلام دی۔ یہ تینوں بھائی ایک دوسرے سے بڑھ کر سنگدل اور شکی القلب تھے۔ انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور بھپتیاں کسیں۔ ایک نے کہا، اللہ کا رسول بنانے کے لیے تمہارے علاوہ کوئی آدمی نہیں ملا تھا؟ دوسرے نے کہا، میں تو تمہارے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اگر تم واقعی رسول ہو تو پھر ہم جیسے کمتر لوگ تم سے مخاطب ہونے کا شرف بھی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر تو تم جھوٹے ہو تو پھر جھوٹے آدمی کے منہ لگنے سے کیا فائدہ؟ اس طرح کی دل آزار باتیں کرنے کے بعد انہوں نے مزید فرعونیت کا مظاہرہ کیا اور کہا، نکل جاؤ ہمارے شہر سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شکستہ و افسردہ وہاں سے اٹھ آئے، مگر طنز و تشنہ کے تیروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیجہ چھلنی کرنے والوں کی ابھی تسلی نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے اوباش قسم کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ اخلاق اور شرافت سے عاری یہ لوگ چیختے چلاتے اور گالیاں بکتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزرگاہ کے دونوں جانب صف بنا کر کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے۔ ریشم سے زیادہ نرم و نازک جسم پتھروں کی بوچھاڑ سے لہو لہان ہو گیا۔ قساوت قلبی کی انتہا یہ تھی کہ جب سنگ باری کی شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو کر بیٹھ جاتے تو ظالم کندھوں سے پکڑ کر دوبارہ کھڑا کر دیتے اور چلنے پر مجبور کرتے۔ زید نے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کی، مگر اکیلا آدمی چاروں طرف سے برستے ہوئے پتھروں کو کب روک سکتا تھا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت زید بھی شدید زخمی ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حالت یہ تھی کہ تن دریدہ پر خون کی لکیریں رواں تھیں اور جوتے لہو سے بھر چکے تھے۔ اچانک آپ کی نظر انگوروں کے ایک باغ پر پڑی اور آپ اس پناہ گاہ کو غنیمت سمجھ کر اس میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پناہ گزین ہوتے دیکھ کر اوباشوں کا ہجوم واپس چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوروں کی ایک سایہ دار بیل کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ گئے اور بدن مبارک سے خون صاف کرنے لگے۔ اللہ صمد، اللہ کے حبیب کی عجیب دعا۔ ملال اور بے سر و سامانی کے عالم میں بھی زبان مبارک کسی دنیاوی طاقت سے مدد کے لیے نہیں واہ ہوئی۔ نگاہ التجا اس بار گاہ سمدیت کی طرف اٹھی، جو ہر بے کس و ناتواں کا سہارا اور ہر ضعیف و درماندہ کا آسرا ہے، اور عرض کی، الہی میں اپنی کمزوری، بے سر و سامانی اور لوگوں کے حقارت آمیز سلوک کی تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعیفوں کا رب ہے اور میرا بھی۔ اگر تو مجھ سے راضی رہے تو مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ رؤوف اور رحیم، بلا شبہ ایسی جاں گسل اذیتیں برداشت کرنا محض رب کی رضا جوئی کی خاطر، ورنہ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں کیا نہیں تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنبش سے طائف کی بستی تہ و بالا ہو سکتی تھی، مگر ان ظالموں کے خلاف ایک لفظ بھی زبان حق کے ترجمان سے نہیں نکلا، حالانکہ جبریل امین پاس کھڑے عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الجبال، پہاڑوں کا موکل فرشتہ حاضر خدمت ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور اسے آپ کی مکمل اطاعت کا حکم دیا ہے۔ ملک الجبال بھی عرض گزار تھا کہ یا حبیب اللہ، اگر اجازت ہو تو میں طائف کے دونوں اطراف جو پہاڑ ہیں ان کو آپس میں ٹکرا کر اہل طائف کا کچومر نکال دوں۔ آپ خود سوچئے کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کہہ دیتے تو طائف والوں کا کیا حشر ہوتا، مگر کروڑوں درود ہوں صبر و استقامت کے اس کوہ گراں پر اور عفو و کرم کے اس بحر زخار پر جس نے ملک الجبال کو یہ جواب دیا، میں ان کو تباہ و برباد کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اگر انہوں نے میری بات نہیں مانی تو کیا ہوا؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد سے ایسے لوگ پیدا کر دے جو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے ہوں۔ اللہ اللہ، کیا شان رحمت ہے! جن کے ہاتھوں سے لگائے ہوئے زخموں سے ابھی تک خون رس رہا تھا، ان پر بھی ردائے رحمت تان دی اور ان کو عذاب الہی سے بچا لیا۔ ملک الجبال نے آپ کا یہ رحیمانہ جواب سنا تو کہا، آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے رؤوف اور رحیم کہا ہے تو واقعی آپ اس میں مسمہ ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں
تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔